بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صبح حسب معمول بچوں کو اسکول بھیجا۔ احسن دفتر کے لیے نکلے تو میں دروازے پر کھڑی کافی دیر سوچتی رہی۔ گھر بالکل خالی تھا، کچن صاف، لان کی گھاس تراشی جا چکی تھی، الماری ترتیب میں اور میں عجیب سی خالی کیفیت میں تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، شزا آج کچھ مختلف کر لو، شاپنگ چلی جاؤ۔ ڈرائیور کو آواز دی، گاڑی نکالو، شاپنگ جانا ہے۔ وہ بولا، بی بی جی تھوڑا موسم بدل رہا ہے، کہیں بارش نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، بارش ہو بھی گئی تو کیا، دل کا موسم تو بدلا ہوا ہے نا۔ ہم گھر سے نکلے، آسمان ہلکا سا برآلود تھا، مگر وہ مجھے اچھا لگا۔ گاڑی شہر کے مصروف سڑکوں پر چل رہی تھی۔ میں نے موبائل سے پرانی تصاویر دیکھنا شروع کی۔ ایک آدھی ہنسی بھی آئی، پھر اچانک گاڑی نے جھٹکا کھایا۔ ڈرائیور فوراً رکا، بونٹ کھولا اور نیچے جھک کر کچھ دیکھنے لگا۔ میں گاڑی میں بیٹھی رہی، مگر جب کافی دیر گزر گئی تو باہر نکل آئی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ لگتا ہے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، شاید گاڑی ورک شاپ لے جانی پڑے گی، یہیں سے آٹو کروا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم لے جاؤ، میں ادھر سے ٹیکسی لے لیتی ہوں، بازار نزدیک ہی ہے۔ میں نے بیگ سے چھوٹا پرس نکالا اور سڑک کنارے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ کچھ لمحے گزرے مگر کوئی ٹیکسی نظر نہ آئی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سامنے سڑک کے پار ایک بڑا سا پرانا سفید بنگلہ دکھائی دیا۔ گیٹ زنگ آلود تھا، لان ویران سا، جیسے برسوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ مگر میری نظریں اس بنگلے پر نہیں، اس کے سامنے بیٹھے ایک شخص پر جم گئی۔ وہ بوڑھا شخص تھا، جسم پر پرانے پھٹے کپڑے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا جس میں شاید پانی تھا۔ آنکھیں بند، ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے کچھ پڑھ رہا ہو یا خود سے بات کر رہا ہو۔ میں نے لاشعوری طور پر ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ فقیر عجیب سا سکون لیے بیٹھا تھا، نہ کچھ مانگ رہا تھا، نہ کسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں عجیب سی کشش محسوس کی۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھے دیکھ نہیں رہا، مگر پھر بھی مجھے جانتا ہے۔ ایک نوجوان میرے قریب آ کر بولا، میڈم آپ یہیں کھڑی ہیں؟ کہیں جانا ہے تو میں رکشہ بلا دیتا ہوں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں رکشے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس نے میری نظروں کا پیچھا کیا اور کہا، آپ اس بڈھے کو دیکھ رہی ہیں نا؟ میں نے چونک کر پوچھا، ہاں تم جانتے ہو اسے؟ وہ ہنسا، مگر تن سے، یہ پاگل ہے میڈم، کئی سالوں سے یہیں بیٹھا رہتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا، نہ کچھ بولتا ہے۔ سب کہتے ہیں کسی زمانے میں بہت بڑا آدمی تھا، لیکن پھر ایسا گرا کہ سڑک پر آ گیا۔ اب بس چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، جیسے سزا کاٹ رہا ہو۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، سزا؟ وہ لڑکا بولا، جی، لوگ کہتے ہیں اس نے بہت ظلم کیے ہیں، اب اسی کا انجام ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے نا۔ میں کچھ دیر اور کھڑی رہی۔ بنگلے کی دیوار پر آویزاں پرانے نام کی تختی دھندلی ہو چکی تھی، صرف مرزا کا لفظ بمشکل پڑھا جا سکتا تھا۔ میں نے دوبارہ فقیر کو دیکھا، آنکھیں اب بھی بند، ہونٹ ویسے ہی جنبش میں۔ رکشہ آیا تو میں نے بیٹھنے سے پہلے آخری بار مڑ کر فقیر کو دیکھا۔ جانے کیوں دل چاہا کچھ دینے کو، مگر میرا ہاتھ خود رک گیا۔ شاید اس کی خاموشی نے مجھے روک دیا۔ بازار گئی تو دل وہیں رہ گیا۔ کپڑے دیکھے مگر پسند نہ آئے، جوتے اٹھائے پھر رکھ دیے۔ دل اتنا بے چین تھا کہ دکانوں کی چمک دمک بے معنی لگنے لگی۔ گھر واپس آ کر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ بچے اسکول سے آ چکے تھے، احسن بھی آ گئے تھے۔ ان سے بات چیت ہوتی رہی، مگر میرا دھیان بار بار اس بوڑھے کی طرف جا رہا تھا۔ رات کھانے کے بعد احسن نے پوچھا، کیا بات ہے شیزا، کچھ چپ چپ ہو؟ میں نے کہا، آج ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے احسن کو بنگلے اور فقیر کے بارے میں بتایا۔ اس نے غور سے سنا، پھر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا وہ سفید بنگلہ فلاں روڈ پر تھا جہاں پرانی فیکٹری تھی؟ میں نے چونک کر سر ہلایا۔ ہاں وہی، تم جانتے ہو اسے؟ احسن نے ایک عجیب سا سانس لیا۔ شاید جانتا ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ تم بس یہ سمجھو کہ کچھ چہرے وہ ہوتے ہیں جنہیں وقت خود مٹا دیتا ہے، اور کچھ وہ جو اپنی سزا خود کاٹتے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے مزید الجھا دیا، مگر میں خاموش رہی۔ میرا نام شیزا ہے، میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو میرے دو چھوٹے بچے میری باہوں میں سمٹے ہوتے ہیں، اور کچن سے احسن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، شیزا چائے بن گئی ہے، جلدی آ جاؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ زندگی نے مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربانی کرتی ہے۔ ایک خوبصورت محنتی شوہر،
دو جنت جیسے بچے اور ایک گھر جہاں ہنسی گونجتی ہے، مگر میرے دل کے کسی کونے میں وہ پرانی یادیں آج بھی زندہ ہیں جو بچپن سے میرے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ میں نے اپنی ماں کو بہت کمزور مگر بہت مضبوط دیکھا۔ امی دن رات محنت کرتی تھیں، سلائی کرتی، کبھی ٹیوشن دیتی، کبھی محلے کے گھروں میں کام کرتی۔ کہتی تھیں، شزا، تیرے باپ کی کمی میں تیرے خوابوں کو قربان نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے ان کے چہرے پر کبھی کمزوری نہیں دیکھی، صرف عزم دیکھا۔ میں شاید اپنی ماں کی آنکھوں کی روشنی تھی اور وہ میرے حوصلے کا مرکز۔ وقت گزرتا گیا، میں پڑھتی گئی، پھر وہ دن بھی آیا جب میں یونیورسٹی پہنچی۔ نئی دنیا، نئے لوگ، ایک نیا ماحول۔ وہی میری زندگی میں وہ شخص داخل ہوا جس نے میرے دل کے دروازے کو اتنی خاموشی سے کھولا کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ احسن میرے سینئر تھے۔ پہلی بار لائبریری میں دیکھا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں وقار۔ میں نے پلٹ کر دوبارہ دیکھا تھا۔ وہ اکثر میرے نوٹس کی تعریف کرتے، کبھی کوئی کتاب تجویز کرتے، کبھی یوں ہی اسلام دعا میں بات شروع ہو جاتی۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں، آپ کی باتوں میں ایک خاموشی ہے شزا جو سنائی دیتی ہے۔ میں چونکی تھی، مگر پھر وہ جملہ میرے اندر اتر گیا تھا۔ ہم دوست بنے، پھر وہ دوستی کچھ اور بننے لگی۔ میں خود کو بدلتا ہوا محسوس کرتی، میری تنہائی میں وہ شامل ہونے لگا تھا۔ امی کو میں نے بتایا، وہ چپ رہیں، بس اتنا کہا، اچھا لڑکا لگتا ہے، مگر بیٹی اپنا مقام خود بناتی ہے۔ کسی کا سہارا زندگی کا ستون نہیں ہوتا، بس ایک ساتھ چلنے والا ساتھی ہوتا ہے۔ ان کا انداز ہمیشہ میری رہنمائی کرتا تھا، سختی نہیں۔ پھر وہ دن آیا جب احسن نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، شزا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ زندگی تمہارے ساتھ گزاروں۔ اگر تم ہاں کہو تو میں تمہاری ماں کے پاس رشتہ لے کر آؤں گا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے کچھ دیر خاموشی کے بعد سر ہلایا۔ بس وہ لمحہ میری زندگی کا رخ موڑ گیا۔ ڈگری مکمل ہوتے ہی احسن اپنے والد اور بہن کے ساتھ رشتہ لے کر آ گئے۔ میری امی نے خاموشی سے سنا، چند سوالات کیے، پھر ہاں کہہ دی۔ احسن کا خاندان چھوٹا تھا، ایک بزرگ والد اور ایک بڑی بہن جو شادی شدہ تھی۔ کوئی ہجوم نہیں، کوئی سیاست نہیں۔ نکاح ایک چھوٹی سی تقریب میں ہوا۔ میرے ہاتھوں میں مہندی تھی، مگر دل میں میری ماں کے خوابوں کی خوشبو بھی تھی۔ شادی کے بعد سب کچھ نئے انداز میں شروع ہوا، مگر احسن کی محبت وہی رہی جو یونیورسٹی کے بینچ پر بیٹھے لڑکے کی تھی۔ مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اجنبی گھر میں آ گئی ہوں، اور جب میرے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو جیسے ہماری محبت کا ایک اور رنگ دنیا میں آیا۔ احسن نے بچے کے کان میں اذان دیتے ہوئے کہا تھا، یہ بھی تمہاری طرح مضبوط ہوگا۔ پھر دوسرا بچہ آیا۔ ہم دونوں کے درمیان وہ رشتہ جو محبت سے شروع ہوا تھا اب ماں باپ بن کر مزید گہرا ہو چکا تھا۔ زندگی خوشگوار تھی، دن کاموں میں، رات کہانیوں میں گزر جاتی۔ کبھی کبھی بیٹھ کر پرانی تصویریں دیکھتی، امی کے ساتھ وہ چھوٹا سا کمرہ، وہ کھڑکی جس کے پار خواب رکھے ہوتے تھے۔ میں احسن کو کہانیاں سناتی، امی کی قربانیاں، ان کی آنکھوں کا نور۔ وہ سن کر کہتا، میں شکر گزار ہوں کہ تم مجھے ملی ہو۔ تمہارے اندر جو صبر ہے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا۔ ایسی باتوں میں ہم راتوں کو جاگتے، کبھی ہنستے، کبھی خاموش ہو جاتے۔ ایک مکمل تصویر تھی جس میں کچھ بھی ادھورا نہ تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب میرے سکون بھرے دن ایک اجنبی کی خاموشی سے لرز اٹھیں گے۔ اس واقعے کے اگلے صبح ناشتے کے دوران بھی ذہن میں وہی بوڑھا فقیر اور سفید بنگلہ گونج رہے تھے۔ بچوں کے شور اور احسن کی باتوں میں دل لگا نہیں۔ میں نے احسن کو آفس رخصت کیا، بچوں کو اسکول بھیجا اور تھوڑی دیر صوفے پر بیٹھ کر خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب ایک اتفاق تھا، مگر دل نے کہا، نہیں، کچھ ہے جو تجھے کھینچ رہا ہے۔ 11:30 بجے کے قریب میں نے چادر لی، گاڑی نکلوائی اور اس سے روڈ پر جا پہنچی۔ دروازے پر پہنچتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ فقیر آج بھی وہیں بیٹھا تھا، جیسے کل سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، آنکھیں بند، چہرے پر وہی پراسرار سکون۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ ارد گرد کی رونق سے وہ بالکل الگ نظر آتا تھا، جیسے وہ اس دنیا کا ہی نہ ہو۔ میں نے نرمی سے آواز دی، بابا جی۔ کوئی جواب نہیں۔ میں نے تھوڑا جھک کر کہا، بابا جی، کچھ چاہیے؟ وہ بدستور خاموش رہا، آنکھیں بند، ہونٹ ہلتے ہوئے، مگر کوئی آواز نہیں۔ میں تھوڑا قریب ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں نمایاں تھیں، ناخن زرد اور خراشوں بھرے، گویا سالوں سے کسی سخت سزا میں گزارا ہو۔ میں نے ایک بار پھر کہا، کچھ کہیے نا۔
میں یہاں یوں ہی نہیں آئی۔ اتنے میں ایک عمر رسیدہ شخص میرے پاس آ کر رک گیا، خاکی کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں چھوٹا تھیلا۔ اس نے ایک نظر فقیر پر ڈالی اور پھر مجھے غور سے دیکھا۔ بی بی، اس بڈھے سے بات مت کرو، میں نے چونک کر پوچھا۔ کیوں؟ وہ ہنسا نہیں، بس ایک گہری سانس لی۔ یہ جواب نہیں دے گا، بولتا ہی نہیں کسی سے۔ کب سے ہے یہاں؟ کئی سال ہو گئے، روز یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، رات کو چلا جاتا ہے، صبح پھر آ جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ راہگیر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ آدمی کبھی شہر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، طاقت، دولت، عزت، یا شاید صرف خوف۔ لوگ کامتے تھے اس کے سامنے، لیکن پھر ایسا گرا کہ کوئی اسے پہچاننے کو تیار نہیں۔ میں نے ایک نظر فقیر پر ڈالی، پھر اس آدمی سے پوچھا، کون تھا یہ؟ قاسم مرزا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ یہ نام احسن نے بھی لیا تھا پچھلی رات، لیکن اس وقت میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اب جب کسی اور کی زبان سے وہی نام سنا تو جیسے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیا وہی قاسم مرزا جس کا شہر میں بڑا بزنس تھا؟ ہاں بی بی، وہی جو مزدوروں کو مہینوں تنخواہیں نہیں دیتا تھا، جھوٹے کیس کرواتا، مخالفوں کی زمینیں ہتھیاتا، جس کی آواز پر لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہی قاسم اب خود سڑک کے کنارے بیٹھا ہے۔ میں نے پھر فقیر کو دیکھا، وہ وہی تھا، مگر اب بالکل مختلف۔ ایک سایہ، ایک ایسا سایہ جسے وقت نے کھینچ کر زمین پر گرا دیا تھا۔ راہگیر نے مزید کہا، پہلے لوگ اس سے ڈرتے تھے، اب اس پر تھوکتے بھی نہیں۔ بچے پتھر مارتے ہیں، کچھ اس کی بد دعائیں سننے آتے ہیں، کہتے ہیں اس نے جو کیا اس کا حساب بھگت رہا ہے۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، کیا وہ کچھ کھاتا پیتا ہے؟ کبھی کوئی کچھ رکھ دے تو کھا لیتا ہے، نہیں تو یوں ہی بیٹھا رہتا ہے، رات کو اٹھ کر کہیں چلا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور ایک قدم پیچھے ہٹایا، دل میں عجیب بے چینی تھی۔ میں نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے پوچھا، بی بی جی، شاپنگ نہیں کرنی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، بس گھر لے چلو۔ راستے میں یہ خاموشی میرے ساتھ ہو گئی۔ میں نے موبائل کھولا، گوگل پر قاسم مرزا سرچ کیا، بہت سی پرانی خبریں نکل آئیں، کمپنیوں کے سکینڈلز، عدالتوں کے چکر، مزدوروں کے مظاہرے، زمینوں پر جھگڑے، ہر خبر ایک اور سچ دکھا رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے دروازہ بند کیا، چادر اتاری اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری سانسیں تیز تھیں۔ وہ فقیر، وہ قاسم مرزا، اور میں، ایک عام عورت، آخر میرے دل نے اس کی طرف کیوں کھینچا؟ یہ سوال مجھے اس رات سونے نہ دے سکا۔ رات کھانے کے بعد جب بچے سونے چلے گئے اور گھر میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی تو میں اور احسن ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ٹی وی آن تھا مگر آواز بند۔ ہم دونوں چائے کی کپ ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھے تھے۔ احسن نے پہل کی، آج بھی کچھ بے چین لگ رہی ہو، کیا بات ہے شزا؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، آج دوبارہ گئی تھی اس بنگلے کے سامنے۔ احسن نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ پھر؟ فقیر اب بھی وہیں تھا؟ ہاں، وہی جگہ، وہی حالت، لیکن آج میں اس کے قریب گئی، بات کرنے کی کوشش کی اور ایک راہگیر نے مجھے روکا۔ احسن نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر بولا، کہا تھا نا وہ بولتا نہیں کسی سے۔ نہیں احسن، بات صرف خاموشی کی نہیں ہے، وہ شخص قاسم مرزا ہے۔ یہ سنتے ہی احسن کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کپ میز پر رکھا اور صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس نے بتایا تمہیں یہ؟ ایک مقامی آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ وہی قاسم مرزا ہے جس کے نام سے شہر میں لوگ کامتے تھے۔ تم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا نا کل رات؟ احسن نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، وہی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب تم خود جان چکے ہو تو بہتر ہے کہ تم سچ جان لو۔ میں خاموش رہی اور وہ بولتا گیا۔ قاسم مرزا بہت پرانا نام ہے، مگر کچھ لوگ اب بھی اسے نہیں بھولے۔ میرے والد انہی کے کاروبار میں کلرک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قاسم مرزا کا ہر حکم آخری ہوتا تھا، کوئی چون چرا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ، تعلقات، سیاست، ہر چیز تھی، اور اسی طاقت نے اسے تباہ کیا۔ میں دھیان سے سن رہی تھی۔ لوگ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، اس کے اشارے پر زمینیں خریدی جاتی، قبضے ہوتے، جھوٹے کیس بنائے جاتے، مزدور کئی مہینے تنخواہ کے بغیر کام کرتے، جو احتجاج کرتا وہ اچانک غائب ہو جاتا یا جیل چلا جاتا۔ میں نے پوچھا، کیا کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کوششیں ہوئیں، لیکن سب ناکام۔ وہ صرف بزنس مین نہیں، پورا سسٹم بن چکا تھا،
لیکن پھر ایک کیس ایسا آیا جس نے بنیاد ہلا دی۔ ایک فیکٹری کا مزدور حادثے میں مر گیا اور اس کی بیوی نے میڈیا پر آ کر سچ بول دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بس وہیں سے آغاز ہوا۔ میڈیا، عدالت، پھر ایک سکینڈل، پھر دوسرا۔ کمپنی کے اندر کے لوگوں نے بھی پیٹھ دکھا دی۔ اس کی زمینیں ضبط ہوئیں، مقدمات بنے، قرضے چڑھ گئے، سب کچھ لمحوں میں بدل گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر وہ فقیر کیسے بن گیا؟ ایسا نے میری طرف دیکھا۔ قید ہو گیا، 10 سال کی سزا۔ لوگ کہتے ہیں جیل میں بھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ رہائی ملی تو واپس وہی بنگلہ دیکھنے گیا جہاں کبھی سب کچھ تھا، مگر اب وہ بھی سرکار نے ضبط کر لیا۔ اب وہ روز وہاں آ کر بیٹھتا ہے جیسے اپنے گناہوں کا حساب دے رہا ہو۔ میں نے گردن جھکائی اور انگلیوں سے چائے کا خالی کپ گھمانے لگی۔ شیزا، تم کچھ زیادہ خاموش ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر احسن کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ دل میں ایک ہلچل تھی، ایک درد تھا جو برسوں پہلے دفن ہوا لگتا تھا مگر اب جاگ اٹھا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، تم نے کہا اس کا خاندان بھی تھا؟ احسن نے سر ہلایا۔ ہاں، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا۔ بیویوں سے طلاقیں ہو چکی تھیں، بیٹیاں کبھی باہر نہیں دیکھی گئیں۔ بس اتنا پتا ہے کہ بڑی بیٹی بھاگ گئی تھی اور چھوٹے نے شادی کے کچھ دن بعد خودکشی کر لی تھی۔ میری سانس رکی، دل نے جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بند کر دیا، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ اور بیٹا؟ اس کا نام نعمان تھا، سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ قاسم مرزا نے اسے آگ کر دیا تھا۔ میں نے سر ہلایا، جیسے عام سی بات سنی ہو، مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ رات جب احسن سو گیا تو میں الماری کے لاکر سے پرانی فائل نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس میں میری ماں کی چند تصاویر تھیں۔ ایک تصویر میں وہ ایک شخص کے ساتھ کھڑی تھیں، اس شخص کی آنکھیں، چہرہ، وہی فقیر۔ میں نے تصویر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، تو یہ سچ ہے۔ ماں نے کبھی تفصیل سے کچھ نہیں بتایا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ایک ایسی زندگی سے آئی ہیں جسے پیچھے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ میں نے کبھی سوال نہیں کیا کیونکہ ماں کی خاموشی سوالوں سے زیادہ بولتی تھی۔ جب میں نے ماں کی وہ تصویر دیکھی جس میں وہ قاسم مرزا کے ساتھ کھڑی تھیں، میرے ہاتھ کپ کپا گئے۔ میری ماں شہلا، وہ قاسم مرزا کی بیٹی تھی۔ میری ماں نے پوری زندگی اپنے ماضی کو میرے سامنے ایک دھندلا سا پردہ بنائے رکھا، جس کے پیچھے کی سچائی میں آج پہلی بار جھانک رہی تھی۔ اگلے دن صبح کے وقت میں نے احسن سے کہا، مجھے کچھ مزید جاننا ہے قاسم مرزا کے بارے میں۔ احسن نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے بیٹھ گیا جیسے پہلے ہی سے تیار تھا۔ شیزا، اس کی کہانی سنی ہے مگر پوری نہیں۔ کچھ باتیں دفتر کے ایک پرانے کولیگ سے پتہ چلی تھیں جو مرزا کے خاندان کے قریب تھے۔ اگر تم واقعی سننا چاہتی ہو تو سنو۔ میں نے سر ہلایا۔ احسن نے بات شروع کی۔ قاسم مرزا صرف بزنس مین نہیں تھا، وہ پاور کا عادی تھا۔ شروع میں ایک چھوٹی سی فیکٹری چلایا کرتا تھا، محنتی تھا، لیکن جب پیسہ آنے لگا تو انسانیت اس کے اندر سے نکلتی گئی۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ احسن نے کہا، زمینیں خریدتا تھا مگر قیمت نہیں دیتا تھا۔ کبھی جھوٹے کاغذات، کبھی اثر و رسوخ سے مخالفین کو جیل بھجوا دیتا۔ ایک بوڑھی بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کیا، اس کا چھوٹا سا گھر گرا کر فیکٹری بنوا دی۔ لوگ کہتے ہیں وہ عورت فیکٹری کے سامنے روز بیٹھ کر بددعائیں دیتی رہی، تیری دولت تجھے کھا جائے گی، اور وہ ہنستا تھا زور زور سے۔ کیا پولیس کچھ نہیں کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہی تو اس کی اصل طاقت تھی، پولیس، وکیل، یہاں تک کہ کچھ سیاستدان تک اس کے جیب میں تھے۔ میڈیا تک خرید رکھا تھا۔ ایک بار ایک رپورٹر نے اس کے خلاف خبر دی تو اگلے دن اس پر جھوٹا اخلاقی کیس ڈال کر نوکری سے نکلوا دیا گیا۔ میں چپ بیٹھی سنتی رہی۔ احسن آگے بولا، اس نے 3 شادیاں کی۔ پہلی بیوی کو شادی کے 5 سال بعد طلاق دے دی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق خاموش اور بے خبر نہیں تھی۔ دوسری شادی ایک سیاسی رہنما کی بیٹی سے کی تاکہ طاقت کے مزید راستے کھلے۔ اس سے ایک بیٹا ہوا مگر بعد میں اسے بھی چھوڑ دیا۔ تیسری بیوی ایک اداکارہ تھی، عمر میں اس سے آدھی، کچھ سال بعد وہ بھی چھوڑ دی گئی۔ میں نے سوال کیا، اور ناجائز تعلقات؟ احسن نے تلخی سے کہا، گننے سے باہر، کچھ رضامندی سے، کچھ دباؤ میں۔ شہر کے مہنگے ہوٹلوں میں اس کا نام بکنگ لسٹ سے غائب ہوتا تھا، لیکن کمرے موجود ہوتے تھے۔ نوجوان لڑکیاں، بے سہارا عورتیں، نوکری کی طلبگار بیوائیں، سب اس کی ہوس کا شکار بنتی تھیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اور لوگ؟ وہ خاموش رہے۔ خاموشی ان کی مجبوری بن گئی تھی، جو بولتا غائب ہو جاتا یا برباد کر دیا جاتا۔ قاسم مرزا نے لوگوں کے گھروں کے چراغ بجھائے، ان کی دعاؤں کو قدموں تلے رون دیا،
مزدور کی تنخواہیں روکنا، بیماری کے باوجود کام کروانا، اور اگر کوئی مر گیا تو لاش کو فیکٹری کے پیچھے چھوڑ دینا معمول تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کوئی اسے انسان کہتا تھا؟ انسان نہیں، درندہ۔ لوگ اس کے در سے ڈرتے تھے اور اس کے جانے پر شکر ادا کرتے تھے، لیکن وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ میں نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد کہا، تو پھر بھی اس کے ارد گرد لوگ رہتے تھے؟ جی، موقع پرست۔ جو اس کے فائدے میں تھے وہی اس کے ساتھ تھے۔ جب فائدہ ختم تو سب نے آنکھیں پھیر لی۔ میں نے احسن کو غور سے دیکھا۔ تمہارے کولیگ نے یہ سب بتایا؟ ہاں، اس کے ماموں قاسم مرزا کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے۔ ایک بار بتایا کہ مرزا نے اپنی سالگرہ پر ایک غریب فیملی کی زمین پر زبردستی پارٹی کی۔ وہ زمین کھیت تھی، ان کا واحد ذریعہ معاش۔ جب بوڑھے کسان نے احتجاج کیا تو اس کے بچوں پر مقدمے بنوا دیے گئے۔ میں نے بیٹھ کے کنارے پر ہاتھ رکھا، دل جیسے سن ہو گیا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد سوچتی ہوں، میری ماں نے اس دنیا سے فرار کیوں لیا؟ اب سمجھ آتا ہے۔ ایسا نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شاید اسے میری آنکھوں میں وہ جواب نظر آ گیا تھا جس کا میں خود اعتراف نہ کر پا رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں بیٹھے مجھے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ الماری کے نچلے خانے میں چھپی پرانی فائل، ماں کی تصویریں اور چند زرد خطوط، سب کچھ میرے سامنے تھا۔ میں نے ایک پرانا کاغذ کھولا جس پر ماں کے ہاتھ کا لکھا ایک نوٹ تھا۔ شزا، کچھ زخم دکھانے کے نہیں، بس چھپانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس ایک جملے نے پوری رات میری نیند چھین لی۔ میں نے دوبارہ احسن سے بات کرنے کا سوچا، مگر اس بار ایک نئے سوال کے ساتھ۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو میں نے سیدھا کہا، کیا تمہیں شہلا کا کچھ اور پتہ ہے؟ قاسم مرزا کی بیٹی؟ احسن چونکا، پھر غور سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ شزا، تم یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہو؟ میں نے جواب نہیں دیا، بس اسے ایک تصویر تھما دی۔ وہ ماں کی اور قاسم مرزا کی تھی۔ احسن نے تصویر تھام کر کہا، یہ شہلا ہے؟ یہ میری ماں تھی، میں نے دھیرے سے کہا۔ احسن نے گہری سانس لی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ کیونکہ ماں نے خود کبھی سب کچھ نہیں بتایا، بس ایک بار کہا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ سے آئی ہیں جہاں بیٹی ہونا جرم تھا۔ احسن نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر سنو، جو سنا ہے وہ بتاتا ہوں۔ قاسم مرزا نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ قید میں رکھا۔ ان کی تعلیم بند، دوستیاں ممنوع، باہر نکلنا تو جیسے گناہ تھا۔ بڑی بیٹی شہلا بہت خاموش تھی، لیکن بغاوت اس کے اندر پل رہی تھی۔ میں سر جھکائے سنتی رہی۔ احسن بولا، قاسم نے شہلا کی شادی ایک ایسے آدمی سے طے کر دی جو عمر میں اس سے دگنا تھا۔ اس کا اپنا بھی ماضی گندا تھا۔ شہلا نے انکار کیا مگر قاسم نے سنا نہیں۔ شادی سے چند روز پہلے شہلا گھر سے غائب ہو گئی۔ نوکرانی کی مدد سے نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ سب کچھ چھوڑ کر نکل گئی، نام، گھر، خاندان، سب پیچھے رہ گیا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، پھر وہ کہاں گئی؟ ایک چھوٹے قصبے میں، جہاں ایک شخص سلمان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک مدرسے سے وابستہ تھا، نیک دل انسان۔ جب اسے شہلا کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے شادی کی پیشکش کی، عزت کے ساتھ۔ شہلا نے کئی دنوں بعد پہلی بار ہاں کہی۔ میری آنکھوں میں وہ منظر گھومنے لگا جو کبھی دیکھا نہ تھا، مگر اب محسوس ہو رہا تھا۔ میری ماں زندگی کی جنگ لڑتی کسی انجانے قصبے میں نئی زندگی شروع کر رہی تھی۔ احسن نے مزید بتایا، قاسم مرزا پاگل ہو گیا تھا شہلا کے جانے کے بعد۔ بیٹی کے بھاگ جانے کو اس نے اپنی توہین سمجھا اور بدلہ لیا چھوٹی بیٹی سمیرہ سے۔ سمیرہ ایک نرم مزاج لڑکی تھی، شہلا سے بھی زیادہ کمزور، زیادہ تابع۔ قاسم نے وہی پرانا رشتہ اس پر تھوپ دیا، وہی بوڑھا، وہی ظالم۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، شادی ہو گئی؟ ہاں، اور صرف 3 دن بعد سمیرہ کی لاش ملی، خودکشی۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ سمیرہ، میری خالہ، جسے میں نے کبھی جانا نہیں، بس ایک سایہ بن کر میرے خون میں موجود رہی۔ احسن نے افسوس سے کہا، کسی نے قاسم مرزا سے سوال نہ کیا، اس نے سمیرہ کے مرنے پر بھی افسوس کا ایک جملہ نہ کہا۔ میں نے اپنی ماں کی ایک تصویر اٹھائی جس میں وہ میرے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ وہ ہنسی اب سمجھ آئی، وہ چھین کر لائی گئی تھی، چھینی ہوئی ہنسی، چھینی ہوئی خوشی۔ پھر قاسم مرزا کو کچھ فرق پڑا سمیرہ کی موت سے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے کہا جو کمزور ہیں وہ دنیا میں جینے کی لائق نہیں، اور پھر اپنی دنیا میں مشغول ہو گیا۔ میری ماں نے جو خاموشی اوڑھ رکھی تھی اب اس کی تہ کھلتی جا رہی تھی۔ میں اب شزا نہیں، قاسم مرزا کی نواسی تھی، شہلا کی بیٹی جس نے جبر کے خلاف آواز اٹھائی، اور اب میں اس خاموش جنگ کا وارث تھی
جس وقت میں اپنی ماں شہلا کی کہانی کے ٹکڑوں کو جوڑ رہی تھی، ایک اور کردار آہستہ آہستہ نمایاں ہو رہا تھا۔ نعمان، قاسم مرزا کا بیٹا، اور شاید اس کی دنیا کا وہ آخری انسان جس کے اندر ضمیر ابھی زندہ تھا۔ میں نے نعمان کے بارے میں مزید جاننے کی ٹھانی، اور وہیں سے کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ احسن سے میں نے پوچھا، نعمان کیسا تھا؟ کیا وہ بھی اپنے باپ کی طرح تھا؟ احسن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نعمان بالکل مختلف تھا۔ وہ شاید قاسم مرزا کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھا۔ میں خاموش رہی اور احسن نے بات آگے بڑھائی۔ نعمان یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، آرٹس میں دلچسپی تھی، ادب، تاریخ اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، لیکن قاسم مرزا کے لیے یہ سب بیکار تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کے قدموں پر چلے، بزنس سیکھے، لین دین سمجھے اور سخت ہو۔ لیکن نعمان نے کبھی اس راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اکثر باپ سے کہتا، ابا، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، محنت کرنے والوں کو عزت دیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ قاسم مرزا ایسے جملوں کو کمزوری سمجھتا تھا۔ اس نے نعمان کے ساتھ کئی بار محفلوں میں سخت لہجے میں بات کی، سب کے سامنے اسے نیچا دکھایا۔ ایک بار احسن کے بقول قاسم نے بزنس ڈیل کے لیے ایک زمین پر زبردستی قبضہ کروایا۔ نعمان کو جب پتہ چلا تو وہ سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بیوہ عورت کی زمین چھین رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے ابا۔ قاسم مرزا نے سگار کی راکھ جھاڑی اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، جس دنیا میں ہم جیتے ہیں وہاں رحم کرنے والے بھکاری بنتے ہیں۔ نعمان نے مزید کہا، پھر میں اس دنیا کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ قاسم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو پھر نکل جا میرے گھر سے۔ میرے نام پر اگر تم نے کسی سے بات کی تو تمہیں بھی وہی انجام ملے گا جو میرے دشمنوں کا ہوا کرتا ہے۔ اسی دن نعمان نے اپنا سامان اٹھایا اور بغیر پیچھے دیکھے گھر سے نکل گیا۔ اس نے کوئی پیسہ نہیں لیا، نہ کسی جائیداد کا دعویٰ کیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں گیا، کیونکہ وہ بھی قاسم مرزا کے سائے سے دور جا چکی تھی۔ میں نے احسن سے پوچھا، پھر وہ کہاں گیا؟ کیا کیا اس نے؟ احسن نے بتایا، کئی سالوں تک کوئی نہیں جانتا تھا نعمان کہاں ہے۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ وہ ایک یتیم خانے میں کام کر رہا ہے، نہ تنخواہ لیتا ہے، نہ کسی کی مدد مانگتا ہے، خود صفائی کرتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، کھانا پکاتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ نعمان کی تصویر میرے ذہن میں بننے لگی، ایک ایسا شخص جو ظلم کے بیچ پیدا ہوا مگر روشنی کی سمت چل نکلا۔ ادھر قاسم مرزا کی کہانی الٹی سمت میں جا رہی تھی۔ نعمان کے جانے کے بعد اس کے اندر ایک خلا تو ضرور پیدا ہوا، مگر وہ اسے انا کے نیچے دبا گیا۔ ایک بار اس کے قریبی بزنس پارٹنر نے اسے کہا، قاسم صاحب، بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، اب کم از کم کمپنی سنبھال لیجیے۔ قاسم نے سرد لہجے میں جواب دیا، بیٹے جذباتی ہوتے ہیں، کاروبار میں جذبات کی جگہ نہیں۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی جذبات ایک دن اس کی بنیادیں ہلا دیں گے۔ نعمان کے بعد قاسم کا خاندان بالکل بکھر گیا تھا۔ اس کی تیسری بیوی طلاق لے کر چلی گئی اور پرانی بیویاں پہلے ہی علیحدہ تھیں۔ بزنس میں بھی فرق آنے لگا۔ وفادار ملازمین جو نعمان کو پسند کرتے تھے آہستہ آہستہ نوکری چھوڑنے لگے۔ میں نے احسن سے پوچھا، قاسم کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا؟ شاید ہوا ہو، مگر وہ ماننے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے لیے احساس بھی کمزوری تھی، لیکن کہتے ہیں نا، ہر شخص کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قاسم مرزا کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ یہ سب سنتے ہوئے مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ نعمان نے ماں کے لیے بھی آواز اٹھائی ہوگی۔ شاید وہ شہلا کے جانے کے بعد بہت کچھ سمجھ گیا ہوگا، مگر وہ خاموشی سے سب سہتا رہا، صرف اس لمحے کے انتظار میں جب وہ خود کو آزاد کر سکے۔ میں نے سوچا اگر کبھی نعمان سے ملاقات ہوئی تو میں اسے بتاؤں گی کہ میری ماں نے اس پر فخر کیا تھا، چاہے وہ کبھی نام لے کر نہ کہہ سکی ہو، اور یہ کہ وہ روشنی جو نعمان نے چنی وہی آج میرے راستے کو بھی روشن کر رہی ہے۔ احسن کے ساتھ بیٹھے نعمان کی کہانی سنتے سنتے میری سوچ کا دائرہ تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ جس وقت نعمان روشنی کی طرف جا رہا تھا، قاسم مرزا اسے تیزی سے تاریکی میں ڈوب رہا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں اس کی زندگی کا دوسرا رخ یعنی زوال شروع ہوا۔ احسن نے جیسے میرے ذہن کا خیال پڑھ لیا ہو، بول پڑا، نعمان کے جانے کے بعد قاسم کے لیے پہلی بار چیزیں ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئیں۔ اس وقت اسے لگا یہ وقتی بحران ہے، لیکن اصل میں وہ انجام کی ابتدا تھی۔ میں نے احسن کو بات جاری رکھنے کا اشارہ دیا، تمہیں یاد ہے قاسم کی سب سے بڑی فیکٹری جو انڈسٹریل زون میں تھی، وہی جہاں مزدوروں نے کئی بار ہڑتال کی تھی؟ اسی فیکٹری میں ایک دن خطرناک کیمیکل لیک ہوا اور 3 مزدور جھلس کر مر گئے۔
1 مہینہ پہلے ہی حفاظتی آلات کی خریداری کا فنڈ نکالا گیا تھا، مگر وہ سارا پیسہ ایک فیک بینک اکاؤنٹ میں گیا تھا جس کا سراغ بعد میں ملا۔ یہ بات میڈیا تک کیسے پہنچی؟ میں نے پوچھا۔ ایک سابقہ ملازم جسے قاسم نے بے عزت کر کے نکالا تھا، اس نے سارے ثبوت ایک رپورٹر کو دے دیے۔ پھر وہ رپورٹر غائب تو ہوا، لیکن تب تک خبر آگ لگانے والی بن چکی تھی۔ ٹی وی چینل پر صرف ایک ہی نام گونجتا رہا، قاسم مرزا۔ میں نے چونک کر کہا، اور عدالت نے کیا کیا؟ پہلے تو قاسم نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا آیا تھا، وکیل خریدے، گواہ غائب کروائے، پولیس پر دباؤ ڈالا، مگر اس بار عوام خاموش نہیں تھی۔ تینوں مزدوروں کی بیویاں میڈیا پر آئیں۔ ایک نے ہاتھ میں جلنے والی چپل دکھائی اور کہا، یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے۔ لوگوں کا دل پگھل گیا۔ اب قاسم کو پہلی بار ایسا لگا جسے زمین قدموں سے کھسک رہی ہو۔ وہ چاہتا تھا کوئی سیاستدان مداخلت کرے، مگر جو کل اس کی پارٹیوں میں بیٹھتے تھے آج فون تک اٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے بزنس پارٹنر نے ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ ایک ایک کر کے سب نے، اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی وہ یہ کہ اندرونی ٹیم جس پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا تھا، اسی نے اسے دھوکہ دیا۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو اس کے ساتھ 20 سال سے تھا، وہی خفیہ طور پر تحقیقاتی اداروں کو معلومات دے رہا تھا۔ قاسم کا رد عمل کیا تھا؟ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اپنے دفتر میں شیشے توڑ دیے، ملازمین کو تھپڑ مارے، یہاں تک کہ ایک دن اپنے ڈرائیور پر گن تان لی۔ اسی دن پولیس نے چھاپا مارا اور قاسم کو ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ ایک وقت تھا جب قاسم لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹتا تھا، اب وہ خود کٹہرے میں کھڑا تھا۔ احسن بولا، اس پر 10 سے زیادہ مقدمے بنے، مزدوروں کی ہلاکت، مالیاتی فراڈ، زمینوں پر قبضہ اور ناجائز اثاثے۔ عدالت نے 2 سال میں کیس مکمل کیا اور 10 سال قید سنا دی۔ قاسم نے اپیل کی؟ جی، 3 بار، ہر بار ناکام۔ وکیل بدلتا رہا لیکن نظام انصاف بدلنے سے قاصر تھا۔ آخرکار اسے قبول کرنا پڑا کہ وہ جیل میں رہے گا۔ میں نے پوچھا، جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ شروع میں وہی رویہ، غرور، بدتمیزی، جیل کے عملے کو حکم دیتا، قیدیوں سے دور رہتا، لیکن جیل قانون کے تابع ہوتی ہے، کسی فرد کے نہیں۔ 1 ہفتے میں ہی اسے عام قیدی بنا دیا گیا۔ B کلاس کی درخواست رد ہوئی، سادہ کپڑے، عام کھانا، مشترکہ بیرک۔ میں خاموشی سے احسن کی باتیں سنتی رہی، دل میں ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی۔ جو شخص کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، اب قید میں ایک عام قیدی کی طرح جی رہا تھا۔ احسن نے بتایا، شروع میں قاسم کی کوئی ملاقات نہیں آتی تھی، نہ بیٹا، نہ پرانی بیویاں، نہ دوست۔ وقت کے ساتھ اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ وہ صرف خاموش بیٹھتا رہتا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کہاں غلطی ہوئی۔ میں نے کہا، اور 10 سال کیسے گزرے؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صحت خراب ہونے لگی، بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماری۔ آخری 2 سال میں وہ تقریباً نڈھال رہتا تھا۔ ڈاکٹروں کی سفارش پر عدالت نے اس کی بقیہ سزا معاف کر دی۔ رہائی ملی تو وہ سیدھا نکلا اور سب سے پہلے بنگلے کے سامنے پہنچا۔ میں نے زیر لب کہا، جہاں میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا؟ احسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہیں سے اس نے توبہ کا سفر شروع کیا، لیکن یہ الگ باب ہے اور تم شاید اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہو۔ میں نے خاموشی سے کہا، نہیں، اب میں ہر باب سننا چاہتی ہوں، کیونکہ اس میں میرا ماضی بھی شامل ہے اور شاید میرا کچھ نہ کچھ مستقبل بھی۔ جیل کے 10 برس جیسے وقت کے فرش پر نوکیلے کیل بن کر بچھے تھے۔ قاسم مرزا جو کبھی وقت کو مٹھی میں بند سمجھتا تھا، اب خود ایک کمزور جھکے کندھوں والا بیمار بوڑھا تھا۔ رہائی کے دن جب اسے جیل کے دروازے پر لا کر کھڑا کیا گیا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ایک پرانی سی خالی روشنی تھی، جیسے اب دنیا میں کچھ دیکھنے کے قابل نہ بچا ہو۔ رہائی کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد جب ایک کانسٹیبل نے کہا، چلے مرزا صاحب، اب آپ آزاد ہیں، تو قاسم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آزاد؟ بہت مہنگی پڑی یہ آزادی۔ وہ سیدھا کسی ہوٹل یا رشتہ دار کے پاس نہیں گیا، اس کے قدم سیدھے ایک ایسے پتے کی طرف اٹھے جسے اس نے برسوں نظر انداز کیا تھا، نعمان۔ نعمان اس وقت شہر سے دور ایک یتیم خانے کا انچارج بن چکا تھا۔ کسی تنظیم نے اسے سپورٹ کیا تھا، مگر زیادہ تر وہ اپنی محنت پر اس چھوٹے سے ادارے کو چلا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، سادہ سے کمرے اور کھانے کی مہک میں وہ سکون چھپا تھا جو قاسم مرزا کے محل میں کبھی نہیں تھا۔ قاسم جب وہاں پہنچا تو دروازے پر کھڑے ہو کر کافی دیر خاموش رہا۔ آخرکار ایک بچے نے آ کر دروازہ کھولا۔ کون؟ قاسم نے خشک ہونٹوں سے جواب دیا، نعمان سے ملنا ہے۔ بچہ بھاگ کر اندر گیا
اور کچھ لمحوں بعد نعمان خود باہر آ گیا۔ سفید شلوار قمیض، سادہ سا چہرہ مگر نظریں مضبوط۔ باپ کو دیکھ کر نہ وہ چونکا نہ گھبرایا، بس خاموشی سے دیکھتا رہا۔ قاسم آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر قریب آیا۔ بیٹا میں نعمان نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ پہلے یہ بتائیں یہاں کیوں آئے ہیں؟ قاسم نے سر جھکا دیا۔ تھک گیا ہوں نعمان، اب کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دو۔ نعمان کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن اسپاٹ ضرور تھا۔ معافی کے لیے میرے دروازے کی ضرورت نہیں، دل اور عمل کی ضرورت ہے۔ قاسم نے بیٹھنے کی کوشش کی لیکن قدم لڑکھڑا گئے۔ نعمان نے اسے سہارا دے کر بینچ پر بٹھا دیا، پھر پانی کا گلاس تھمایا۔ پہلے پانی پیجیے، پھر سنیے کہ کیا کرنا ہے آپ کو اگر واقعی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم نے پانی پیا، آنکھیں بند کی اور بولا، اب تو صرف کفارہ باقی ہے۔ نعمان نے کہا، تو پھر سن لیں، آپ میرے باپ تھے، شاید اب بھی ہیں، لیکن باپ ہونے کا مطلب صرف خون نہیں ہوتا، عمل بھی ہوتا ہے۔ اگر واقعی اپنے گناہوں کا کفارہ دینا چاہتے ہیں تو ان بچوں کی خدمت کریں جن کا کوئی نہیں، یہیں رہیں، یہیں صفائی کریں، یہیں برتن دھوئیں، یہیں کھانا بانٹیں، لیکن میرے نام پر کچھ مت مانگیں، نہ کسی سے رشتہ، نہ کسی سے رحم۔ قاسم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ اگلے ہی دن سے وہ یتیم خانے میں کام کرنے لگا۔ عمر کی وجہ سے وہ تیز کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ نلکے کے پاس بیٹھ کر برتن دھوتا، صحن میں جھاڑو لگاتا، بچوں کے جوتے سیدھے کرتا۔ کوئی اسے نہ پہچانتا تھا نہ پہچاننا چاہتا تھا، لیکن شام ہوتے ہی وہ واپس اسی جگہ آ جاتا، سفید بنگلے کے سامنے، وہیں پرانے دروازے کے سامنے، آنکھیں بند کیے زمین پر بیٹھ جاتا۔ میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا تھا اور اب اس کی کہانی کا ہر ٹکڑا میرے ذہن میں جڑ چکا ہے۔ میں نے احسن سے کہا، وہ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ دن میں یتیم خانے، رات میں بنگلے کے سامنے فقیر بن کر۔ احسن نے کہا، یہی اس کا طریقہ توبہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک اللہ معاف نہیں کرتا تب تک وہ اس کے بنگلے کے سامنے بیٹھا رہے گا۔ اور کوئی جانتا ہے کہ وہ کون ہے؟ چند لوگ، مگر زیادہ تر لوگ اسے پاگل فقیر سمجھتے ہیں۔ میں نے سوچا انسان جب تخت پر ہوتا ہے تو سب اس کا چہرہ یاد رکھتے ہیں، اور جب وہ خاک میں ہوتا ہے تو وہی چہرہ اجنبی بن جاتا ہے۔ قاسم مرزا نے اب بولنا بھی کم کر دیا تھا۔ بس ایک بار نعمان نے اسے رات کے وقت دعا کرتے سنا، یا رب، اگر میں نے معاف ہونے کے قابل کچھ بھی کیا ہو تو مجھے میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے، میری آنکھوں سے وہ منظر مٹا دے جن میں نے دوسروں کو روتے دیکھا تھا۔ نعمان نے اسے منع بھی کیا کہ وہ خود کو یوں عوام کے سامنے ذلیل نہ کرے، مگر قاسم کا جواب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، یہ میری سزا ہے اور شاید میری نجات بھی۔ وہ انکار جو نعمان نے کیا وہ بدلے کا نہیں تھا، اصلاح کا انکار تھا، اور قاسم کا جھکنا پہلی بار خالص انسان ہونے کی علامت تھی۔ میرے لیے یہ سب سننا آسان نہیں تھا۔ میں اس شخص کی نواسی تھی جسے کبھی شہر نے خدا مانا اور پھر خاک بنا دیا، مگر اب وہ انسان بن کر اپنی سزا خود قبول کر چکا تھا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ قاسم معاف ہو جائے گا یا نہیں، سوال یہ تھا کہ کیا میں خود کو سچ کے ساتھ زندہ رکھ پاؤں گی۔ جس دن میں نے یہ سب تفصیل سے احسن سے سنا، رات بھر نیند نہیں آئی۔ قاسم مرزا کی توبہ، اس کی خاموش سزا، نعمان کا سچا مگر سخت رویہ، سب کچھ میرے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلتا رہا۔ میں اب صرف کہانی کے سامنے نہیں رہی تھی، اب میں اس کہانی کا کردار بن چکی تھی۔ اگلی صبح میں نے بچوں کو اسکول بھیجا، احسن آفس چلا گیا اور میں نے گاڑی نہیں لی، پیدل اس سفید بنگلے کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ ماں کا چہرہ، سمیرہ کا تصور، نعمان کا انکار اور قاسم مرزا کا جھکا ہوا وجود میری آنکھوں کے سامنے آتا گیا۔ جب میں اس بنگلے کے سامنے پہنچی، وہی منظر تھا، دھوپ کی تپش، گردآلود سڑک اور گیٹ کے قریب بیٹھا وہی خاموش فقیر۔ پیالہ اس کے سامنے پڑا تھا اور وہی بددستور آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی، دل میں عجیب سا سکون تھا مگر الجھن بھی باقی تھی۔ میرے دل نے دھڑکنا شروع کیا جیسے وقت پلٹ رہا ہو۔ میں قریب پہنچی، کچھ دیر خاموشی سے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے کہا، بابا جی۔ اس بار بھی وہ خاموش رہا۔ میں نے جھک کر زمین پر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن فوراً ایک عورت کی آواز آئی، بی بی جی، اس سے بات نہ کریں، یہ پاگل ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا مگر کسی کو کچھ سمجھاتا بھی نہیں۔ میں نے پلٹ کر اس عورت کو دیکھا، وہ ساتھ والی دکان میں کام کرتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا،
یہ روز آتا ہے، صبح سے شام تک یوں ہی بیٹھا رہتا ہے، کبھی کھاتا ہے کبھی بس پانی پی کر رہ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کب سے آ رہا ہے یہاں؟ پچھلے 2 سال سے۔ پہلے کچھ لوگ روٹی دے جاتے تھے، اب وہ بھی کم ہو گئے ہیں، بس کبھی کبھار نعمان صاحب آ کر اسے ساتھ لے جاتے ہیں، یتیم خانے میں کوئی کام کروا دیتے ہیں، رات وہیں گزار دیتا ہے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ لوگ اب بھی نعمان کو جانتے ہیں اور وہ قاسم کا خیال رکھتا ہے اپنی شرائط پر۔ اچانک ایک نوجوان لڑکا قریب آیا، ہاتھ میں جوس کی بوتل تھی۔ اس نے آ کر فقیر کے پاس رکھی اور کہا، لے بابا، آج کچھ تو پی لے، ویسے بھی گرمی ہے۔ میں نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا، وہ فقیر کو جانتا تھا، لیکن جیسے فقیر نے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک اور لڑکا جو ساتھ تھا ہنستے ہوئے بولا، ارے اس کو جوس نہیں، جوتے مارنے چاہیے۔ کیا ملا تھا اس کے وقت میں؟ سب برباد کر کے اب یہاں بیٹھا ہے، جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ پہلا لڑکا خاموش ہو گیا، مگر فقیر نے کوئی رد عمل نہ دیا، نہ آنکھ کھولی نہ لب ہلائے، صرف ہاتھ پیالے کی طرف واپس لے گیا۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اندر ایک اضطراب جاگ اٹھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اس فقیر کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ سکون دکھائی دیا۔ وہ رد عمل نہیں دے رہا تھا، کیونکہ شاید اس نے ہر رد عمل سے اوپر کی سطح پا لی تھی۔ کچھ لمحے بعد میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پھر وہی حالت، آنکھیں بند، زمین پر بیٹھا، بے حس مگر زندہ۔ میں سیدھی یتیم خانے گئی، گیٹ کے باہر نعمان موجود تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، وہ چونک گیا، شاید وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں شہلا کی بیٹی ہوں۔ نعمان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا، پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ شہلا، میری بہن۔ میں نے کہا، میری ماں نے آپ کی ہمیشہ عزت کی، شاید وہ آپ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن وقت، حالات سب خاموشی میں بدل گئے تھے۔ نعمان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو کسی نہ کسی قیمت پر وقت چکانا پڑتا ہے۔ میں نے ایک وقفے کے بعد پوچھا، آپ ابا کو ساتھ کیوں لے کر آئے، سب کچھ جانتے ہوئے؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ اگر میں انہیں چھوڑ دیتا تو میں بھی وہی بن جاتا جس سے میں نے نفرت کی تھی۔ میں چاہتا ہوں وہ خود کو سزا دے، خود اپنے بوجھ کے ساتھ زندہ رہیں۔ یتیم خانے میں ان کا کام ان کی عبادت ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے معاف کیا انہیں؟ نعمان نے زمین پر نظریں جماتے ہوئے کہا، معافی میرے ہاتھ میں نہیں، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ان کے گناہوں کی سزا ان کے ساتھ جینے دوں، شاید اللہ معاف کر دے۔ میں وہاں سے واپس آئی تو میرے ذہن میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، یہ میری سزا ہے اور شاید میری نجات بھی۔ وہ فقیر اب میرے لیے ایک چہرہ نہیں، ایک علامت بن چکا تھا، عبرت، خاموشی، توبہ اور شاید سکون کی، ایک عجیب سا سکون جو دھوپ میں پیالے کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بچوں کے جوتے سیدھے کرتا ہے۔ میں جانتی تھی کہانی ختم نہیں ہوئی، کچھ اور باقی تھا، کچھ جو آنے والا تھا۔ اس دن جب یتیم خانے سے واپس آئے، قدم سیدھا کمرے کی طرف اٹھے، نہ بچوں سے بات کی نہ احسن سے۔ الماری کھولی، وہی پرانا لاکر جس میں ماضی کے زرد پتے رکھے تھے، ہلکے کپکپاتے ہاتھوں سے ماں کی تصویریں نکالی۔ ان میں سے ایک تصویر میرے ہاتھ میں آ کر رکی۔ ماں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی اور ساتھ میں وہی چہرہ جو اب سفید بنگلے کے سامنے زمین پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، قاسم مرزا۔ میں نے تصویر پر انگلی رکھی اور سر آہستہ سے جھکا دیا۔ ماں کی آنکھوں میں عجب سکون تھا، لیکن قاسم کے چہرے پر وہی غرور جو اب زوال میں بدل چکا تھا۔ میرے اندر ایک بے نام سی بے چینی بھڑکنے لگی۔ میں آہستہ سے بولی، امی، آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیا میں جاننے کے قابل نہیں تھی، یا آپ مجھے اس دنیا سے بچانا چاہتی تھیں جس سے آپ خود بھاگی تھیں؟ کمرے کی خاموشی میں ماں کے الفاظ گونجنے لگے جو انہوں نے ایک بار کہا تھا، شزا، سچ وہ ہوتا ہے جس سے زندگی بچی رہے، جھوٹ وہ جو سب کچھ جلا دے۔ میں نے لاکر سے وہ پرانا کاغذ بھی نکالا جو ماں نے اپنی وفات سے 1 ماہ پہلے لکھا تھا۔ شاید وہ خود جان گئی تھیں کہ ایک دن میں سوال کروں گی۔ کاغذ پر لکھا تھا، اگر کبھی تم اس دروازے تک پہنچ جاؤ جہاں میرا ماضی کھڑا ہے تو یاد رکھنا، وہ شخص تمہارے خون میں ہے مگر تمہاری روح میں نہیں۔ میں تمہیں اس کے سائے سے نکال لائی تھی، اگر وہ اب خود سایہ بن گیا ہے تو اسے روشنی کی طلب میں جینے دو، لیکن خود اس کی تاریکی کا حصہ مت بننا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں اب شزا نہیں تھی، میں شہلا کی بیٹی تھی، قاسم مرزا کی نواسی، ایک سچ جو کاغذ پر لکھا تھا لیکن زندگی کے ہر کونے سے چھپا رکھا گیا تھا۔ اس وقت مجھے شدت سے کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ احسن کچن میں کچھ کام کر رہا تھا۔
میں سیدھی اس کے پاس گئی اور تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے غور سے دیکھی، پھر میری طرف دیکھا۔ یہ وہی تصویر ہے نا تمہاری ماں کی؟ میں نے سر ہلایا۔ اور ان کے ساتھ جو شخص ہے وہ قاسم مرزا ہے۔ احسن چونک گیا۔ تو مطلب تم؟ ہاں، میں قاسم مرزا کی نواسی ہوں، وہ فقیر جو بنگلے کے سامنے بیٹھا ہے، وہ میرا نانا ہے۔ کمرے میں جیسے ایک سناٹا چھا گیا۔ احسن خاموشی سے کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شزا، یہ تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا، کیونکہ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میرے اندر کا آدھا حصہ ایک ایسی کہانی سے جڑا ہے جو زوال کی علامت بن چکی ہے۔ ماں نے کبھی صاف لفظوں میں کچھ نہیں کہا، بس اشارے دیے۔ میں نے سمجھنا ہی نہیں چاہا، شاید میں جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ احسن نے میری طرف دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم اس سچ کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہو؟ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، یہ سچ میری پہچان نہیں، میرا ماضی ہے۔ میں نے جو زندگی خود بنائی ہے وہی میرا اصل ہے، لیکن اب جب میں جان چکی ہوں تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلے دن میں نے تصویریں، ماں کی تحریریں اور اپنی ڈائری لے کر لان میں بیٹھ گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، میں لکھتی رہی، خود سے باتیں کرتی رہی، جیسے اپنے اندر بکھرے حصوں کو جوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں شزا ہوں، ایک ایسی ماں کی بیٹی جس نے بغاوت کی، جس نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے سائے سے نکالا جو لوگوں پر چھاتا تھا۔ میں قاسم مرزا کی نواسی ہوں، لیکن نہ اس کے گناہوں کی وارث، نہ اس کے نام کی۔ میں اس ماں کی وارث ہوں جس نے سچ کی قیمت پر سکون خریدا اور ایک نئی زندگی تخلیق کی۔ شام کو بچے میرے پاس آئے تو میں نے ایک تصویر چھپا لی۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھ کر کہا، امی، آپ آج کچھ اداس لگ رہی ہیں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، بس تھوڑا سا ماضی یاد آ رہا تھا۔ دادو کی یاد آ رہی ہے؟ بیٹے نے پوچھا۔ میں نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ہاں، دادو کی اور ان کی کہانی کی۔ میں جانتی تھی ایک دن یہ سچ انہیں بھی بتانا پڑے گا، لیکن اس دن جب وہ سمجھنے کے قابل ہوں، کیونکہ کچھ سچ بچے نہیں سنبھال سکتے، وہ وقت مانگتے ہیں۔ رات کو جب میں سونے لگی تو ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، امی، آپ کی بیٹی آپ کے سچ کے ساتھ زندہ ہے۔ اب مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ ظلم کی طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر سچی توبہ انسان کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر سکتی ہے۔ اپنے ماضی سے فرار ممکن نہیں، مگر اس کا سامنا کر کے معافی اور سکون ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کی طاقت وقتی ہوتی ہے، مگر سچی توبہ انسان کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر سکتی ہے۔ اپنے ماضی سے فرار ممکن نہیں، مگر اس کا سامنا کر کے معافی اور سکون ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔